فمن پس جسے یرید چاہتے ہیں اللہ تعالی، فمن یرید اللہ پس جسے اللہ تعالی چاہتے ہیں ان کہ یہدیہ اسے ہدایت دیں، فمن یرید اللہ ان یہدیہ پس اللہ تعالی جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، یشرح کھول دیتے ہیں، صدرہ سینہ، صدرہ اس کا سینہ، للاسلام اسلام کے لیے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ومن اور جسے یرید چاہتے ہیں ان کہ یضلہ اسے گمراہ کر دیں، ومن یرید ان یضلہ اور جسے اللہ تعالی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، یجعل کر دیتے ہیں، صدرہ اس کا سینہ، ضیقا حرجا، ان دونوں کا معنی تنگ، شدید تنگ، ضیقا کا معنی ہو تنگ اور حرجن کا معنی بھی ہو تنگ، تو پھر جب دونوں کو ملائیں گے تو ہم کہیں گے بہت تنگ، اس کا سینہ اللہ پاک بہت تنگ کر دیتے ہیں، کأنما گویا کہ یصعد صعود سے ہے، صعود ایک ہوتا ہے نزول، ایک ہوتا ہے صعود، نزول کہتے ہیں اوپر سے کسی چیز کا نیچے آنا، جیسے انزل اللہ من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، انزل سے ہے نا، نزول سے ہے۔ ایک ہوتا ہے صعود، صعود کا مطلب نیچے سے کسی چیز کا اوپر جانا، جیسے ہم پڑھیں گے الیہ یصعد الکلم الطیب، جو پاکیزہ کلمات ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف اوپر کو بلند ہوتے ہیں۔ تو یصعد کأنما گویا کہ جیسے یصعد وہ شخص چڑھتا ہے، چڑھنا چاہتا ہے، فی السماء آسمان میں، جیسے وہ شخص آسمان میں چڑھنا چاہتا ہو، کذالک اس طرح، یجعل ڈال دیتے ہیں، اللہ کذالک اس طرح، یجعل اللہ ڈال دیتے ہیں، الرجس تنگی، علی الذین ان لوگوں پر، لا یؤمنون جو ایمان قبول نہیں کرتے، کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح جو لوگ ایمان قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان پر تنگی ڈال دیتے ہیں۔ یہ پچھلی آیات سے مضمون چلا آ رہا ہے، کفار کی طرف سے مطالبات، اگر ہمارا یہ مطالبہ پورا ہو ہم ایمان قبول کر لیں گے، ہمارا یہ مطالبہ پورا ہو ہم ایمان قبول کریں گے۔ ابھی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان قبول اس صورت میں کریں گے اگر اللہ تعالی ہم سے اسی طرح کلام کرے جیسے نبیوں سے کرتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، جب تک کہ ہمیں بھی وہ کچھ نہ دیا جائے جو رسولوں کو دیا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہدایت ملتی ہے نا انسانوں کو، تو وہ لوگوں کی ڈیمانڈز پہ نہیں ملتی، وہ لوگوں کی ڈیمانڈز پہ نہیں ملتی کہ ہماری اگر یہ ڈیمانڈ پوری ہوگی تو ہم ایمان قبول کریں گے۔ ایمان ہے نا، انسان محتاج ہے، اور جس چیز کا انسان محتاج ہو نا اس کی درخواست کرنی پڑتی ہے، اس کی گزارش کرنی پڑتی ہے، اس کی طلب اور فکر کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے مطالبات نہیں رکھنے پڑتے۔ اب اللہ پاک
جس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہدایت کا طالب ہے تو اللہ پاک اس کو ہدایت کی طرف رہنمائی فرما دیتے ہیں اور اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے شرح صدر۔ اللہ پاک نے اس کے لیے شرح صدر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ پاک اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں۔ شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ شرح صدر کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کو اتنی وضاحت سے سمجھ لے، اتنی وضاحت سے کہ اب اگر ساری دنیا بھی خلاف ہو جائے نا تو وہ اپنے اس یقین سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اسے کہتے ہیں شرح صدر، اسے شرح صدر کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اسلام کے لیے اس کو اسلام کا شرح صدر نصیب فرما دیتے ہیں، یعنی اس کے سامنے اسلام اتنا پسندیدہ اور محبوب ہو جاتا ہے کہ اگر دنیا جو ہے وہ اس کو ٹکڑے کرنے پہ تل جائے تو تب بھی وہ اسلام چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا، تب بھی وہ اسلام چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک مومن کے دل میں ایک نور ڈالتے ہیں، نور، اس نور کی وجہ سے وہ اللہ کی بات، اللہ کے دین کی بات، خیر کی بات اور بھلائی کی بات کی طرف خود متوجہ ہوتا ہے۔ اس کا دل کرتا ہے کہ میں خیر کی، نیکی کی، بھلائی کی بات سنوں اور اس کی طرف بڑھتا ہے وہ۔ اور جو برائی اور گناہ اور نفرت ہوتی ہے، جو برائی اور گناہ اور نافرمانی ہوتی ہے، اس سے طبعی طور پر نہ اس کو کراہیت اور نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ شرح صدر ہوتا ہے، یہ شرح صدر ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کے دل میں ایسا نور ڈالتے ہیں کہ خیر، نیکی، بھلائی کو اس کا دل کرتا ہے، اس کا من چاہتا ہے کہ میں یہ خیر، نیکی، بھلائی کروں، اور جو برائی گناہ ہے اس سے اس کو طبعی طور پر نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میں اس سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ یہ شرح صدر۔ صحابہ کرام نے پوچھا اس کی کوئی ظاہری علامت بھی ہوتی ہے جس شخص کو شرح صدر ہو جائے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، ظاہری علامت یہ ہوتی ہے کہ آخرت کی طرف اس کا دل متوجہ ہو جاتا ہے اور دنیا کی چیزوں سے نا اس کا دل اچاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آخرت کی طرف اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے اور دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اس کا شرح صدر فرما دیا ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں نا صحابہ کرام کی یہی صفت بیان ہوئی ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان تمہارے لیے محبوب اور پسندیدہ بنا دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، گناہ، نافرمانی، برائی اس کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا کہ تمہارا دل ہی نہیں کرتا گناہ کی طرف جانے کو، برائی کی طرف جانے کو۔ تو گویا ان سب کا اللہ نے شرح صدر فرما دیا۔ تو فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ پاک اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ گویا سب سے بڑی ہدایت اسلام، سب سے بڑی ہدایت اسلام، اور ہدایت کہتے ہیں صحیح راستہ، سیدھا راستہ، وہ اسلام۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو اللہ پاک گمراہ کرنا چاہتے ہیں، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اس کا سینہ انتہائی تنگ کر دیتے ہیں، كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، ایسے جیسے آدمی آسمان میں چڑھتا ہے، آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ جب آدمی اونچائی کی طرف چڑھے نا، اونچائی کی طرف، تو بے انتہا مشقت میں پڑ جاتا ہے وہ شخص، بے انتہا طبیعت پہ بہت گراں گزرتا ہے، بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، بڑا زور لگانا پڑتا ہے۔ اوپر کی طرف جب دل بند ہونے لگتا ہے، دل گھٹنے لگتا ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم اوپر جاتے ہیں تو کشش ثقل سے تھوڑی سی دوری کی وجہ سے جو ہوتا ہے ہماری نظام تنفس ہے وہ متاثر ہوتا ہے، ہمارا جو نظام تنفس ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ جب اللہ اوپر کی طرف چڑھتا ہے دل بند ہونے لگتا ہے، تو جس کو اللہ گمراہ کرنے لگتے ہیں اس کے سامنے ہدایت کی بات کرو تو برا لگتا ہے اس کو، وہ ہدایت کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، وہ اسلام کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، وہ اللہ کے اور اللہ کے دین کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ، اس طرح اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں الرجس، تنگی، علی الذین، ان لوگوں پر، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا، اور یہ
सिरातु रास्ता है, रब्बिका आपके रब का, मुस्तकीमा सीधा, वहादा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमा, और ये आपके रब का सीधा रास्ता है। क़द यकीनन फस्सलना हमने खोल खोल कर बयान कर दी, अल आयात अपनी आयात, हमने अपनी आयात खोल खोल कर बयान कर दी, लिक़ौम उन लोगों के लिए, यज़क्करून जो नसीहत हासिल करें। क़द फ़स्सलनल आयात हमने अपनी आयात खोल खोल कर बयान कर दी उन लोगों के लिए जो नसीहत हासिल करें। लहुम उनके लिए यानी जिनको अल्लाह हिदायत से नवाज दे और जो हिदायत कबूल कर दे, जिनका शरअ सदर हो जाए, लहुम उनके लिए दारुस्सलाम सलामती वाला घर है, उनके लिए सलामती वाला घर है। और दारुस्सलाम जन्नत का नाम है, दारुस्सलाम जन्नत का नाम है। इसको सलामती वाला घर कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, एक तो इसलिए सलामती वाला घर कहा जाता है कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म की तकालीफ, परेशानियां, मुसीबतें लगी हुई हैं, जिस्मानी तौर पर भी, माली तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी, मुआशरती तौर पर भी, उम्र के तकाजे के साथ भी तकालीफ, परेशानियां, मुसीबतें लगी हुई हैं, बहुत हैं। दो लुक़मे ज्यादा खा लें, कोई गैस होना शुरू हो गई है, पेट तबीयत खराब होना शुरू हो गई है, आप बड़ी सख्त प्यास लगी है, पानी पी लें, ज्यादा पानी पी ले बंदा निढाल होकर गिर पड़ता है। छोटी छोटी चीजों पर ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, शुगर हाई हो गई, शुगर लो हो गई, घुटने हैं, टखने हैं, दिमाग है, ये फला 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 बहुत कुछ है। बच्चों की तरफ से परेशानियां हैं, मौसम की तरफ से परेशानियां, ओहो गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्दाश्त नहीं हो रही, सर्दी बहुत ज्यादा है। अलगर्ज ये जो दुनिया है ना, ये तकालीफ, परेशानियों, मुसीबतों का घर है। जन्नत इन सब से पाक है, जन्नत इन सब से पाक है, चाहे वो जिस्मानी बीमारियां हो, चाहे मुआशी तकालीफ हो, चाहे मुआशरती मसाइल हो, कोई भी हो, किसी भी किस्म के, जन्नत इन सब से पाक है। तो लहुम दारुस, इसलिए उसको सलामती वाला घर कहा जाता है। एक इसलिए, और एक इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से ईमान वालों को वहां सलाम पहुंचाया जाता है, सलाम किया जाएगा। अल्लाह ताला ईमान वालों को सलाम किया करेंगे। अल्लाह की तरफ से सलाम का मिलना और आना और पहुंचना, ये भी इस बिना पर भी उसको दारुस्सलाम कहा जाता है। तो इतना सलामती वाला घर होगा जन्नत। दुनिया में जो बेरी का दरख्त होता है ना, उसके साथ कांटे जरूर होते हैं। जन्नत में बेरी का दरख्त जरूर होगा, कांटे नहीं होंगे। दुनिया में जो फूल होते हैं ना, उनके साथ कांटे होते हैं। जन्नत में फूल होंगे, कांटे नहीं होंगे। और दुनिया के अंदर जो हम खाते हैं ना फल वगैरह, उनके अंदर गुठलियां होती हैं, गुठलियां, बीज गुठलियां। जन्नत के अंदर जो फल होंगे उनके अंदर बीज गुठलियां नहीं होंगी, कोई वो नहीं होगा, कांटा नहीं होगा किसी किस्म का। अच्छा, एक और सलामती, एक और तरह की सलामती वो ये कि दुनिया के अंदर ना लोगों के रवैये तकलीफ देते हैं। ठीक है, कोई आपको सख्त बोलता है, कोई आपको गाली देता है, कोई आपके साथ बदअखलाकी करता है, कोई बदतमीजी करता है, कभी इसकी बर्दाश्त करो, इसकी बर्दाश्त करो, इसकी बर्दाश्त। जन्नत के अंदर इनमें से कोई चीज नहीं होगी। लहुम दारुस्सलाम, सलामती वाला घर। लहुम, तो इन लोगों के लिए दारुस्सलाम, सलामती वाला घर है। इंद रब्बिहिम, इनके रब के हां, इनके रब के हां। वहुआ, और अल्लाह ताला वलीयुहुम, इनके मददगार होंगे। अल्लाह ताला इनके मददगार होंगे। बिमा, बवजह उसके, कानू थे, यामलून, अमल करते। बिमा कानू यामलून, उन आमाल की वजह से जो वो दुनिया में करते थे। लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम, इनके रब के हां इनके लिए सलामती वाला घर होगा। वहुवा वलीयुहुम, अल्लाह इनका मददगार होगा। बिमा कानू यामलून, उन आमाल की वजह से जो वो दुनिया में करते थे। वयौमा, और उस दिन, यहशुरु, जमा फरमाएंगे अल्लाह, हुम, उनको, यानी लोगों को, जमीआ, सबके सबको। वयौम यहशुरुहुम जमीआ, अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबको जमा फरमाएंगे।
قیامت کا ایک دن جو ہے وہ یوم الحشر بھی ہے، قیامت کو حشر بھی کہتے ہیں، اور حشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، جمع ہونا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ ان سب کو جمع کریں گے۔ اور قیامت کا ایک دن یوم الفصل بھی ہے۔ اچھا، حشر اور فصل یہ متضاد ہیں، حشر اکٹھا کرنا، فصل الگ کرنا۔ تو حشر اس لیے کہتے ہیں پہلے سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور یوم الفصل اس لیے کہتے ہیں فصل الگ الگ کرنا، کہ پھر نیکوں کو اور بروں کو الگ الگ کیا جائے گا، ان کو الگ الگ، جیسے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ سورہ یاسین میں، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، تم ان سے الگ ہو جاؤ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ ان سب کو جمع فرمائیں گے، انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے یا معشر الجن، معشر جماعت، جن، اے جنوں کی جماعت، یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد یقیناً استکثرتم، تم نے بہت سے وصول کیے، حاصل کیے، من الانس، انسان، قد استکثرتم من الانس، تم نے بڑے انسان وصول کیے، بڑے انسان حاصل کیے، مراد اس سے گمراہ کرنا، یعنی اپنے ساتھ ملا لیے، تم نے بڑے انسان گمراہ کیے۔ وقال، اور کہیں گے، اولیاؤہم، ان کے دوست، ان کے ساتھی، من الانس، انسانوں میں سے، اور انسانوں میں سے ان جنوں کے جو ساتھی ہوں گے وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، استمتع، بڑا فائدہ حاصل کیا، بڑا فائدہ اٹھایا، بعضنا، ہم میں سے بعض نے، ببعض، بعض سے، یعنی ایک دوسرے سے، استمتع بعضنا ببعض، ہم نے ایک دوسرے سے بڑا فائدہ حاصل کیا، وبلغنا، اور ہم آ پہنچے، اجلنا، اپنی اس مدت کو، الذی، جو، اجلتا، آپ نے مقرر فرمائی تھی، لنا، ہمارے لیے، وبلغنا، اور ہم آ پہنچے، اجلنا الذی اجلت لنا، اپنے اس مقررہ مدت کو، یا آپ مقررہ جگہ بھی کہہ سکتے ہیں، مقررہ مدت، مقرر جگہ، اجل کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم آ پہنچے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ قال، اللہ فرمائیں گے، النار، جہنم کی آگ، مسواکم، تمہارا ٹھکانہ ہے۔ قال، اللہ فرمائیں گے، النار مثواکم، جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، فیہا، اس میں، الا، سوائے، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، ان ربک، بے شک آپ کا رب، حکیم، بہت حکمت والا ہے، علیم، علم والا ہے، آپ کا رب بڑا حکیم اور بہت علم والا ہے۔ یہ جن کو جن کہا گیا ہے، جن، یہ دراصل شیاطین ہیں، یہ شیاطین ہیں جنہوں نے انسانوں کو گمراہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تم نے بڑے انسانوں کو گمراہ کیا، جیسے ہم پڑھیں گے کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ، شیطان نے تم میں سے پہلوں کو، بہت سے پہلوں کو گمراہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تم نے بڑے انسان گمراہ کیے۔ اچھا، اب وہ انسان جو گمراہ ہوئے وہ کہیں گے یا اللہ ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ہم نے ایک دوسرے سے بڑا فائدہ حاصل کیا۔ شیطان نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ گمراہ کیا۔ انسان نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ دنیا کی لذتیں حاصل کی، دنیا کی لذتیں حاصل کی انسان نے، اور لذتیں حاصل کر کے انسان نے دنیا کو اپنے خیال میں کامیاب بنایا۔ تو اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شیطان نے تمہیں گمراہ کیا، تم گمراہ ہوئے، موج کر لی، عیاشی کر لی، النار مثواکم، چلو جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے، الا ما شاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے تو الگ بات ہے، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ وکذالک، اور اس طرح، نولی، ہم ملا دیں گے، بعض الظالمین، ظالموں کو، بعضاً، بعض سے، ہم ظالموں کو بعض سے ملا دیں گے، یعنی ہم اکٹھا کر دیں گے۔
ہم اکٹھا کر دیں گے۔ دنیا میں انسان آپس میں مل جل کے رہتے ہیں، اور آپس میں جو دنیا میں انسان مل جل کے رہتے ہیں وہ خاندانی بنیادوں پہ ہوتے ہیں یا علاقائی بنیادوں پہ ہوتے ہیں، علاقائی بنیادوں پر یا خاندانی بنیادوں پر۔ قیامت میں ایسا نہیں ہوگا، قیامت میں اخلاق، کردار اور عقیدے کی بنیاد پر لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ بے شک ایک پاکستان میں رہنے والا تھا اور دوسرا امریکہ میں، بے شک ایک پہلی صدی کا تھا اور ایک آخری صدی کا تھا، لیکن دونوں کے اخلاق کردار ایک جیسے تھے، اللہ ان کو ملا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور ہم بعض ظالموں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملا دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ 9ویں پارے میں نا آخر میں جا کر ایک آیت آتی ہے، وہ اس منظر کو اور واضح کرتی ہے، اور وہ یہ ہے لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دیں گے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور جو ناپاک ہوں گے اللہ پاک ان کو جمع کرتے جائیں گے، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، ان سب کا ڈھیر بنائیں گے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور پھر وہ ڈھیر کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوئے۔ یہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور اس طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں گے، بما كانوا یکسبون، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ ابھی یہ مضمون چل رہا ہے لیکن آج بس یہیں تک موقوف کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے۔